لوگوں کو پتا چلے کہ جتنے کمالات علم میں، اخلاق میں، فکر میں، فہم میں، معرفت میں، جتنے کمالات اس رسول اور اس نبی کی ذات میں دیکھتے ہو، ان میں کوئی ایک کمال بھی کسبی نہیں ہے، سب وہابی ہیں۔ یہ معنی ہے امی کا، یعنی وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، نہ انہوں نے کسی استاد سے سیکھے، نہ کسی کتاب سے پڑھے، یہ سارے اصلاً ان کو باری تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوئے۔ بعض لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھتے ہوئے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے ان پڑھ لکھ دیا، معاذ اللہ، کسی نے الٹریٹ لکھ دیا۔ ایسے لکھنے والے سے بڑا نہ کوئی ان پڑھ ہے کائنات میں، نہ کوئی الٹریٹ ہے۔ وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے کہ کسی سے نہیں پڑھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، خود اللہ نے آپ کو علم دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم ان کو الٹریٹ کہہ رہے ہو اور ان پڑھ کہہ رہے ہو۔ یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے، الامی۔ اور یہ امی میں اصل کا معنی ہے۔ قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا، اس لیے یہ پورے قرآن کی ام ہے۔ اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات امی کہلاتی ہے، اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی امی کتاب۔ اور مکہ کو ام القریٰ کہا، مکہ کو ام القریٰ کہا، یعنی کرۂ ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو، جس شہر کو اللہ نے بنایا، جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی، وہ ام القریٰ ہے۔ اسی طرح جس ذات سے اس کائنات خلق کی، عالم امر اور عالم خلق سب کی ابتدا ہوئی، اور جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کو امی کہتے ہیں۔ یعنی مکہ اس لیے امی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی، اور تاجدار کائنات اس لیے امی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹی، سب کی رسالتیں پھوٹی، انسانیت کے کمال پھوٹے، ساری کائنات خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا۔ یہ اصل الکائنات ہیں، اصل الکائنات ہیں۔ اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ النبی الامی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے۔ یہ اصل نبوت ہے، یہ اصل رسالت ہے، یہ اول الانبیاء ہے، یہ اول الرسل ہے، سب اس میں سے نکلے۔ تو جس کو اول الانبیاء اور اول الرسل بنایا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں، اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ، کیا فرمایا؟ نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں، وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے، وہ حلال ہو نہیں سکتی، وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ لاکھ پلیت ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی۔ تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یا خبیث، مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے۔ ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے کرنے کے لیے شیخ